اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کا تحقیقی پس منظر، یہ آج ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے، سمجھنے اور پھر اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو شروع کی جائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 شرطوں پہ صلح کی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ نظام حکومت اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور فرامین کی روشنی میں چلایا جائے گا، یہ قبول کیا گیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ آپ اپنا جانشین خود مقرر نہیں کریں گے، امت پہ چھوڑ دیں گے، امت جس کو اپنا بنا لے، اس کو بھی قبول کیا گیا۔ تیسری جو شرط تھی وہ آل محمد کے ساتھ خلفائے راشدین کے دور والا سلوک کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جن لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ دیا ان کے ساتھ اب کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ 4 شرطیں تھیں جن شرائط پر حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ ان 4 چیزوں پر عمل نہیں کیا گیا صحیح معاہدے کی صورت میں۔ اب امام حسن علیہ السلام کو بھی چیز کا دکھ تھا اور دیگر صحابہ کرام کو بھی تھا، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب معاملات دوبارہ کہاں پہ آ کر خراب ہوئے؟ جب حضرت امام حسن کا آپ شہید ہوتے ہیں، آپ کی شہادت کے بعد آل رسول میں سب سے جو بڑا فرد تھا وہ حضرت امام حسین تھے، قد کاٹ کے حوالے سے بھی، مرتبے کے حوالے سے اور صحابہ کرام میں عزت کے حوالے سے۔ اب 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو انہوں نے جانشین مقرر کر دیا یزید کو۔ اب یہاں پہ آ کر دوبارہ صحابہ کرام کا جو اس وقت موجود تھے ان کا آپس میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور اس معاہدے کی صورت میں حضرت امیر معاویہ کو چاہیے تھا کہ اپنا جانشین مقرر نہ کرتے۔ اب یہ جو بادشاہت آگے منتقل کرنی تھی، یہاں پہ آ کر معاملہ دوبارہ خراب ہوا۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بڑی گہری کہنا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو صحابہ کرام ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، جو کہ حضرت ابو سفیان کو یہ بڑا فیل ہوتا تھا۔ تو ایک دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس 3 باتیں لے کے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ تینوں قبول ہوں۔ یعنی 3 گزارشات ہیں۔ پہلی یہ تھی کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کریں، نبی کریم نے اس کو قبول فرمایا۔ دوسری یہ تھی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر دوسرے غزوات میں شریک ہونا چاہتا ہوں جو آگے چل کے آئیں گے، آپ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ تیسری یہ تھی کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنا لیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی یا نہیں تھی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا نبی کریم خود بہتر جانتے ہیں، مگر جو حدیث کا ظاہر بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی خواہش پر ان کو کاتب وحی بنایا گیا۔ بہرحال یہ ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ سٹل ہے، بالکل موجود ہے ان کی، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لے کے آؤ، کچھ لکھوانا تھا۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، جب پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم سے کہہ دیں کہ میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بے ادبی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کے تو خیر یقیناً نہیں کی ہوگی۔ صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہم پر ضروری ہے۔
باقی معاملات اللہ کے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر بھیجا، کھانا کھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ کرے تیرا پیٹ کبھی سیر نہ ہو۔ اب یہ الفاظ نبی کی زبان سے نکل گئے تو ظاہر قبول ہو گئے۔ اب یہاں پر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کا اس میں قصور اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مقام رسول کو بھی صحیح طرح سے سمجھتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام نے جو پہلے صحابہ کرام انہوں نے نبی کی صحبت کو پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا اور یہ حکم سمجھا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور میرا نبی بلا لے تو نماز توڑو، پہلے آ کر میرے نبی کی بات سنو اور پھر جا کر نماز شروع کرے۔ یقیناً یہ ساری باتیں یہ تربیت کی تھیں جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اس لیول پہ نہیں وہ تربیت حاصل کر سکے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر، لیکن دعا ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک عام فہم بندہ بھی ایک بات سمجھ سکتا ہے کہ یار اگر حضرت امام حسن خلافت پہ ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ کے لیے امت کے لیے اپنی خلافت چھوڑ سکتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی امت کے وسیع تر مفاد میں حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں بھی چھوڑ سکتے تھے اور بیعت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا۔ شاید کہ اللہ معاف کرے، شاید کہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ نے ان کے لیے وہ الفاظ ادا کر دیے تھے کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی سیر نہ کرے تو بڑھتا ہی چلا جائے، شاید کہیں نہ کہیں وہ الفاظ بھی موجود تھے اور جو آگے در آگے چلتے چلے گئے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور میرے نبی کا یہ بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا کہ میرا اللہ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں کلیئر کر دیا کہ وہ دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، تو ظاہر ہے ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم کی جب زبان نے ان کو ڈکلیئر مسلمان کر دیا تو آج کسی کو حق نہیں پہنچتا ان پہ طعن و تشنیع کرنے کا۔ ہاں باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ کے ہیں، وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں، ہم منصف نہیں ہیں اور ہم تو اپنی ذات کا انصاف نہیں کر سکتے، آج کے دور میں ہم انصاف نہیں کر سکتے، کجا ہم اتنے 100 سال پہلے کی بات کریں اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کریں۔ تو جب انہوں نے یزید کو جانشین مقرر کیا، یہاں پر دوبارہ اختلاف پیدا ہوا اور صورتحال وہی بن گئی جو حضرت امام حسن کے دور میں تھی۔ اب معاملات دوبارہ خراب ہونے تھے، اور یہاں پر ایک اور بہت پیاری بات، یہ تو حضرت امام حسن تھے کہ جنہوں نے خلافت چھوڑ دی، وگرنہ شاید کہ یہ لڑائی جھگڑوں کے معاملات اسی وقت بن جاتے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ سیکریفائس کیا، اثار کیا اور امت کے وسیع تر مفاد میں دستبردار ہوئے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام آپ ڈٹ گئے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق سننے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔